بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاسٹ ویڈیوز میں ہم نے ریزنز اور تھریشولڈ پہ بات کی تھی، جبکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم کچھ ٹیکنیکس پہ بات کریں گے۔ کچھ ٹیکنیکس ایسی ہوتی ہیں جو آپ کے لائف ٹائم سلیوشنز ہوتے ہیں، اور ان کو اڈاپٹ کرنے کے لیے آپ کو پریکٹس کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ آپ اپنی لائف میں اینگر مینجمنٹ کو مکمل طور پہ کنٹرول کرنا اور اس کو مینیج کرنا سیکھ سکیں۔ اور کچھ ٹیکنیکس ایسی ہوتی ہیں جو ہیکس ہوتے ہیں، یعنی کہ جو آپ کو ٹیمپریری ریلیف دیتے ہیں آپ کی کسی بھی پرابلم میں۔ تو آج ہم بات کریں گے آپ کی لائف اسٹائل سولوشنس کے اوپر۔ اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلی ٹیکنیک ہم اس کے لیے یوز کر سکتے ہیں وہ ہے ریفریمنگ۔ ریفریمنگ کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی آپ کو غصہ آئے، آپ نے ان تھاٹس کو ریفریم کرنا ہے۔ یعنی کہ بعض دفعہ ہوتا ہے کیا ہے کہ ہم جو ہماری ٹریگرز ہیں مختلف، جیسے ہم نے بات کی تھی کہ ہمارے ٹریگرز مختلف ہو سکتے ہیں، کہ جیسے ہماری جب ایکسپیکٹیشنز میٹ نہیں کرتی، جب ہم ڈس ریسپیکٹفل فیل کرتے ہیں، جب ہمیں لگتا ہے کہ کوئی ہمیں ہیوملیٹ کر رہا ہے، تو جب ہمیں اپریسیشن نہیں ملتی، تو یہ سارے ہمارے ٹریگرز ہیں جو کہ کاز کر سکتے ہیں اینگر کو۔ اگر ہم آلٹرنیٹ پرسیپشن کسی بھی سچویشن کے لیے اپنی اڈاپٹ کریں اور اپنے برین کو یہ اس طرح سے ٹرین کریں کہ وہ ہر سچویشن میں ایک پازیٹیو، ایک کنسٹرکٹیو ایلیمنٹ کو نکال سکے، تو یہ ہمارے لیے بہت زیادہ بینیفیشیل ہوتا ہے لانگ لائف اپنے اینگر کو مینیج کرنے کے لیے۔ فار ایگزامپل، آپ پہ کسی نے کوئی کریٹیکل کامنٹ کر دیا، کوئی ٹونٹ کر دیا آپ پہ، تو بجائے اس کے کہ آپ یہ سوچیں کہ وہ ٹونٹ میری ذات کے اوپر تھا، اگر ہم اس کو ری فریم کرتے اور ہم یہ سوچیں کہ یہ میرے اوپر نہیں تھا، یہ کہنے والے نے اپنے کسی سٹریس کو ایکسپریس کیا ہے یا اپنے کسی کمپلیکس کو ایکسپریس کیا ہے، تو موسٹ پروبیبلی ہم اپنے برین کو ٹرین کر سکتے ہیں تاکہ وہ اس طرح کی سچویشن میں ہمارے لیے ایک کنسٹرکٹیو پوائنٹ آف ویو نکال سکے۔ اسی طرح مختلف سچویشن جب ہمارا واسطہ پڑتا ہے تو ہم ان سچویشن کو اپنے طور پہ آلٹر کر سکیں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، دنیا کبھی آپ کے لیے چینج نہیں ہوگی، سچویشنز آپ کے لیے کبھی نہیں بدلیں گی، ٹریگرز آپ کے انوائرمنٹ سے، آؤٹر انوائرمنٹ سے ختم نہیں ہوں گے۔ یہ صرف آپ ہیں جس کو اپنے لیے سوچنا ہے اور جس کو اپنے لیے اپنے اینگر کو مینیج کرنا ہے، کیونکہ آپ جان گئے ہیں کہ آپ کا اینگر آپ کو مینٹلی اور فزیکلی کس طرح سے افیکٹ کرتا ہے۔ تو ہمیشہ یہ چیز یاد رکھیں کہ صرف آپ ہیں جو اپنے آپ کو چینج کریں گے تاکہ آپ کو انوائرمنٹل فیکٹر جو ہے وہ کم سے کم آپ کو افیکٹ کر سکے۔ دوسری امپورٹنٹ جو ٹیکنیک ہم یوز کرتے ہیں وہ ہے ویژولائزیشن۔ اور ویژولائزیشن کیا ہے کہ اپنے آپ کو آپ ان سچویشن میں ویژولائز کریں جو عموماً جن میں آپ کا غصہ جو ہے وہ ٹریگر ہوتا ہے۔ اب مزے کی بات کیا ہے کہ ہمارے برین کو یہ نہیں پتا کہ ریئل سچویشن کیا ہے اور امیجنری سچویشن کیا ہے۔ اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اگر ہم آرام سے سکون سے لیٹ کے اپنی آنکھیں بند کریں اور اس سچویشن کو امیجن کریں کہ جس میں موسٹلی ہمیں غصہ آتا ہے، اور ہم یہ دیکھیں کہ سچویشن وہی ہے لیکن آپ کام ہیں، جب بار بار آپ اس چیز کو پریکٹس کریں گے تو آپ کا مائنڈ یہ ریئلائز کرنا شروع کر دے گا کہ اس طرح کی سچویشن میں تو مجھے کام رہنا ہے، مجھے کوائٹ رہنا ہے، تو پھر آپ کا غصہ مینیج ہونے میں کوئی مشکل نہیں رہے گی۔ یعنی کہ آپ نے امیجنیشنز میں اس کو آپ نے ریپیٹ کرنا ہے، کیونکہ یہ کوئی میریکل تو ہے نہیں، کوئی جادو کی چھڑی تو ہے نہیں کہ یوں گھمائی اور آپ کا غصہ فوراً سے آپ کو مینجمنٹ ٹیکنیکس آتی نہیں۔ آپ کا برین ان چیزوں کو ایکسیپٹ کرتا ہے جو ریپیٹیشنز میں ہوتی ہیں، جس سے آپ بار بار پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح جب آپ بار بار یہ ویژولائز کریں گے کہ سچویشنز ہیں جو ڈفرینٹ سچویشنز آپ کو آ سکتی ہیں، کہ وہ سچویشنز ہیں جس میں آپ عمومی طور پر آپ ٹریگر کرتے ہیں، لیکن سچویشنز تو ہیں لیکن آپ کام ہیں، اور اس طرح سے آپ اپنے برین کو ٹرین کر سکتے ہیں آپ کی جو ٹریننگ سچویشنز ہے اس میں کام رہنے کے لیے۔ تیسری ٹیکنیک بہت امپورٹنٹ ہے، دس از جرنلنگ۔ جب بھی آپ کوئی چیز لکھتے ہیں تو آپ کے مائنڈ میں جو مختلف قسم کے تھاٹس کا ایک وہ الجھا ہوا گچھا بنا ہوا ہوتا ہے، جب آپ اس کو لکھنا شروع کرتے ہیں تو وہ خود بہت آرگنائز ہونا شروع کر دیتا ہے۔ تو جب آپ لکھیں گے، اس کے لیے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ایک پیج ہے، اس میں آپ نے 4 کالمس بنانے ہیں۔ پہلے کالم میں آپ نے لکھنا ہے کہ آپ کے ٹریگرز کیا ہیں، کیونکہ ابھی تک تو آپ کو آئیڈینٹیفائی ہو چکے ہوں گے کہ آپ کے ٹریگرز کیا ہیں۔ اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے کہ آپ کے ایموشنز کیا تھے، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ پہلے ہم ایکسپریس کرتے ہیں اور پھر ہم سوچتے ہیں،
تو یہاں پہ بھی وہی ہوگا، اگر ہم پہلے سوچیں اور پھر ایکسپریس کریں پھر تو اینگر کا پرابلم ہی نہیں ہوگا. آپ کے ایموشنس کیا ہیں، تھرڈ کالم میں ہم لکھیں گے کہ آپ کی تھاٹس کیا تھیں، اور فورتھ کالم میں ہم جا کے لکھیں گے کہ اس کی آلٹرنیٹ کنسٹرکٹیو تھاٹ کیا ہو سکتی ہے. تو یہ جتنے بھی جب آپ اپنے ٹریگرس کو نوٹ ڈاؤن کریں گے تو آپ کے لیے بہت ایزی ہو جائے گا ان سچویشن کو ہینڈل کرنا. اور کیونکہ آپ اپنے مائنڈ کو آپ ٹرین کر رہے ہیں ایک الٹرنیٹ کنسٹرکٹیو تھاٹ دے کے، تو موسٹ پروبیبلی جب وہ اس پہ ٹرین ہو جائے گا تو وہ آٹومیٹیکلی آپ کو ان سچویشنس میں کنسٹرکٹیو تھاٹ کی طرف ضرور لے جائے گا. اسی لیے جب بھی آپ کو لگے کہ آپ کو کسی سچویشن میں، آپ کسی ایک پرٹیکولر سچویشن میں آپ کو زیادہ غصہ آنے لگتا ہے، ایک بات اور نوٹ کر لیجئے، غصہ آپ کی چوائس ہے، یہ آپ کو فورسفلی نہیں آتا، غصہ آپ لاتے ہیں. کیونکہ آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ بعض سچویشن میں آپ کو غصہ آتا ہے، بعض سچویشنز میں نہیں آتا. کیوں؟ غصہ میں انہیں پہ آتا ہے جن پہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہم ایکسپریس کر سکیں. ہمیں اپنے باس پہ غصہ نہیں آئے گا، ہمیں اپنے سب آرڈینیٹس پہ غصہ آئے گا. اٹ مینس کہ اٹس یور چوائس اینڈ یو کریٹ اٹ. تو جس چیز کو آپ کریٹ کرتے ہیں آپ اس کو موڈیفائی بھی کر سکتے ہیں. اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو ایموشنل انٹیلیجنس بہت ضروری ہے. ایموشنل انٹیلیجنس کا مطلب ہے کہ نہ صرف آپ اپنے ایموشنس کو سمجھتے ہیں، ان کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، ان کو مینیج کر سکتے ہیں، آپ ان کو ریگولیٹ بھی کر سکتے ہیں، اور اسی طرح آپ دوسرے کے ایموشنس کو بھی سمجھتے ہیں اور آپ ان کو ریگولیٹ کر سکتے ہیں. جب آپ اپنے ایموشنل انٹیلیجنس پہ کام کرتے ہیں، آپ کو ایموشنس کی اویئرنیس آتی ہے، تو موسٹ پرابیبلی آپ بہت حد تک دوسرے کے ایموشنس کو بھی سمجھ سکتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ پن پوائنٹ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کو اس نے کوئی غلط بات کہہ دی تو اس کے پیچھے کیا ریزن تھا. تو ایموشنل انٹیلیجنس جو ہے یہ بہت کروشل ہے آپ کی اینگر مینجمنٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے. اس کے بعد اگر ہم ایک پازیٹیو مائنڈ سیٹ رکھیں گے، آلویز ٹرائی ٹو کریٹ اے پازیٹیو مائنڈ سیٹ. جیسے پہلے میں نے بات کی تھی کہ آپ ری فریم کریں، تو یہ اسی کے ساتھ لنک کرتی ہے کہ آپ ہر چیز میں سے کچھ نہ کچھ پازیٹیو نکالنا شروع کریں، اور یہ آپ نے خود کرنا ہے. کوئی وہی بات کہ کوئی آپ کے لیے آ کے سچویشنس کو کام نہیں کرے گا. جب کبھی بھی ہم پہاڑی علاقوں میں جاتے ہیں، جب ہم سمر ویکیشنس میں جاتے ہیں، تو ہم سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں، ہم ایک اچھی موٹی سول والا شوز خریدتے ہیں تاکہ جو پہاڑوں پہ پتھریلے رستے ہیں ان پہ چلنے میں ہمیں آسانی ہو. ایسا تو نہیں کبھی ہوتا کہ آپ کے جانے سے پہلے وہاں پہ کارپیٹنگ کی جائے. اپنے آپ کو سیف رکھنا آپ نے ہے، اپنے آپ کو بچانا آپ نے ہے. سیلف کمپیشن بہت ضروری ہے، اور آپ سیلف کمپیشن از ناٹ اے لگژری، اٹس اے نیسیسٹی. آپ نے اپنے لیے پازیٹیوٹی ڈھونڈنی ہے. آپ کسی دوسرے کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کو غصہ آتا ہے، لوگ اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہیں. آپ نے اپنے آپ کو خود ٹرین کرنا ہے چیزوں میں سے پازیٹیوٹی دیکھنے کے لیے. فار ایگزامپل، اگر آپ کی کسی کلیگ کی پروموشن ہوگی جو اتنا ہارڈ ورکنگ بھی نہیں ہے، اس ٹائم یہ سوچنے کے بجائے کہ اس کی ہوگی اور میری کیوں نہیں ہوئی، اور غصے میں آنے کے بجائے آپ نے یہ چیز سوچنی ہے کہ کیا پتہ یہ آپ کو مزید بہتر کام کی طرف لے جانے کے لیے موٹیویشن ہو سکتا ہے کہ آپ نیکسٹ ٹائم آپ اس سے بہت اچھا پرفارم کریں اور آپ اس سے بھی اوپر کسی پوسٹ پہ چلے جائیں. ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک موقع دیا ہے تاکہ آپ اپنے آپ کو زیادہ اچھے طریقے سے پروو کر سکیں. یہ اس قسم کی پازیٹیوٹی آپ نے ڈھونڈنی ہے اپنے ارد گرد میں سے. اب جو میں بات کرنے چل رہی ہوں تو اس کو یہ سوچ لیں کہ یہ اینٹی ڈوٹ ہے آپ کے اینگر کا، اور وہ اینٹی ڈوٹ کیا ہے؟ گریٹیٹیوڈ. جتنا آپ گریٹیٹیوڈ ایکسپریس کرتے ہیں، جتنا آپ شکر گزار رہتے ہیں، اتنا ہی آپ کا تھریش ہولڈ بڑھتا ہے، اور اتنا ہی آپ اپنے اینگر کو کنٹرول کر سکتے ہیں. کیونکہ اس کے پیچھے جو سائنس ہے، نیورو سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ فوکس کرتے ہیں اپنی زندگی میں ہونے والی اچھی چیزوں پہ، اپنی زندگی کے ریوارڈس پہ، تو آٹومیٹیکلی آپ کا برین شفٹ کرتا ہے ٹوورڈ پازیٹیوٹی، اور وہ فرام نیگیٹو تھاٹس، فرام نیگیٹیوٹی وہ شفٹ کر لیتا ہے ٹوورڈ پازیٹیو آؤٹ کم پہ. اسی طرح سے جب آپ بار بار اس کو پریکٹس کرتے ہیں کہ آپ کی لائف میں کیا بہت اچھا ہو رہا ہے،
آپ کی لائف میں کتنا کچھ ہے جو شاید اور کسی کی لائف میں نہیں ہے. اگر آپ کے پاس رہنے کو گھر ہے، اگر آپ کے پاس کھانے کو کھانا ہے، اگر آپ کے پاس ایک اچھی جاب ہے، تو بلیو می کہ آپ اس دنیا کے 50% لوگوں سے زیادہ بہتر زندگی گزاریں، اور اس کے لیے شکر گزاری تو بنتی ہے. تو بجائے اس کے کہ کسی کی پروموشن پہ چڑھنے سے، کسی کو کچھ مل گیا تو اس پہ چڑھنے سے، کسی کی کہی ہوئی بات کو گھنٹوں بیٹھ کے سوچنے سے، اس پہ ریئیکٹ کرنے سے بہتر نہیں ہے کہ ہم ان چیزوں کو فوکس کریں گے جو ہماری لائف میں آلریڈی موجود ہیں. جب آپ ان چیزوں پہ اپنا فوکس کریں گے تو آپ آٹومیٹیکلی اپنے برین کو ٹرین کریں گے ٹو سی گڈ ان ایوری تھنگ. اور جب وہ ہر چیز میں گڈ دیکھنے لگے گا تو وہ آپ کو اینگر سے بہت حد تک بچا سکتا ہے. پازیٹیو تھنکنگ یہ ریفریمنگ کے ساتھ بھی اٹیچ ہے، یا آپ کی گریٹیٹیوڈ کے ساتھ بھی اٹیچ ہے. اور یہی گریٹیٹیوڈ، یہی پازیٹیو تھنکنگ آپ کو ہیلپ کرتی ہے بہت حد تک اپنے اینگر کو مینیج کرنے کے لیے. اور جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ کوئی اور آپ کے لیے نہیں کرے گا، یہ صرف آپ نے اپنے لیے کرنا ہے تاکہ آپ اپنے آپ کو ان مینٹل اور ان فزیکل ہارم سے بچا سکیں جو غصہ آپ کو، آپ کے اوپر جو اس کا افیکٹ ہوتا ہے. Thank you.